ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا عبد الملک ابن مروان۔ اس بادشاہ کو 11 بیٹے، تمام بیٹے کو بلا کر کے کہا اتنی دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنی دولت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، 17 نسل بیٹھ کر کے کھاؤ گے ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مصر کی جامع مسجد میں ایک جوان بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھے بھیک دیتے ہوئے جاؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ جو مسجد ہے جس میں تم نماز پڑھ کر کے جا رہے ہو میرے دادا عبد الملک نے بنایا تھا، آج میرا حال اچھا نہیں ہے، بھیک دے کر کے جاؤ۔ جس بادشاہ نے اپنے بچوں کو مال پر بٹھایا علم نہیں دیا، اس کا بیٹا کنگال ہو گیا۔ ایک دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ دے رہا ہوں، ایک بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے، عمر بن عبدالعزیز۔ اس بادشاہ کو کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے تھے۔ اس بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو بیٹوں کے لیے کتنا مال چھوڑا؟ صرف 17 روپیہ۔ تو لوگوں نے کہا ہاتھی کے منہ میں زیرہ، کیا ہوگا؟ 11 بیٹے، 17 روپیہ میں کیا ہونے والا ہے؟ اس مرنے والے بادشاہ نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، مال چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، اپنے بچے کو علم دے کر کے جا رہا ہوں، خدا کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بیٹے غریب نہیں رہیں گے، سب سے آگے ہوں گے، سب کے پیچھے نہیں رہیں گے۔ ادھر انتقال ہوتا ہے، ہر بیٹا وقت کا گورنر بن گیا۔ اس لیے ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو کتنا اچھا کھانا کھلا دیجئے کوئی احسان یاد نہیں رکھے گا، اپنے بچے کو کتنا اچھا کپڑا پہنا دیجئے آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ کتنا ہی بڑا مکان بنا کر کے اپنے بچے کو دے دیجئے، وہ احسان بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔ ایک کام کر دیجئے، تجربہ کہتا ہے کہ زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے، سر پہ کفن باندھ کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے۔ ایک آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جس کا بیٹا زیادہ کالا ہوتا اس کی ماں زیادہ صابن لگاتی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں کی محبت کو قربان جائیے کہ وہ کالے کو بھی 14ویں کا چاند سمجھتی۔ اپنے کالے بیٹے کو ماں بلاتی ہے کہ بیٹا تمہاری صورت اچھی نہیں ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت باہر ہے، کوئی تم کو اپنی جگہ نہیں دے گا، مجلس میں نہیں بٹھائے گا۔ بیٹا اتنے بدصورت ہو، تم کو کوئی بھی اپنی مجلس میں نہیں بٹھائے گا، ایک کام کر لو، لوگ ترقی پر بٹھائے۔ اب اس بدصورت بیٹے نے کہا اماں جلدی سے بتا دو۔ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، علم حاصل کرو، دنیا تم کو ترقی پر بٹھائے گی۔ یہی بچہ رات دن ایک کر کے علم حاصل کرتا ہے، یہی کالا بدصورت بچہ وقت کا مکے کا قاضی بن گیا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تنے بیرو جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ خوبصورت جلسہ نکل گیا۔ آپ سے وعدہ لیتا ہوں بیٹے کو اسکول کے جھولے پر اور عورت کو اپنی بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ثابت کر دیا آپ نے کہ آپ رانچی میں نہیں ہیں، بہار میں۔ اللہ آپ کے بچے کو علم و ہنر سے مالا مال فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 2-3 پیغام باقی رہ گئے، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے۔ پیشاب لگے 9-11 ہو جائیے گا، ورنہ جلسہ خراب ہو جائے گا۔ بس عورتوں کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔
حیدرآباد سے 73 سال کا بوڑھا بہار آتا ہے، اتر پردیش سے 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 18 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، اتنے بوڑھے سے اتنی جوان لڑکی کا نکاح ہو گیا، کتنا بڑا ظلم ہوا۔ یہ ماں باپ کیسے ہیں؟ اس ماں باپ سے زیادہ گنہگار یہ سماج ہے۔ اس نے نکاح کو تجارت بنا دیا۔ یہ کلہیا برادری ہے، اتنی چالاک برادری ہے۔ یہ بیٹی کی شادی یہیں کرتی ہے، یہ جہاں بیٹا ان کا کامیاب ہوا سیدھے اپنی برادری سے نکل کر کے شیخ برادری میں چلی جاتی ہے، چونکہ بیٹے سے کمانا، بیٹی کی شادی کریں گے اس کے لیے یہاں لڑکا مل جاتا اپنی برادری میں، لیکن بیٹا کامیاب ہو گیا تو اب اپنی برادری میں لڑکی نہیں ملتی ہے۔ یہ گھوٹالہ ہے۔ اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگوں نے تو اس قوم کا اتنا نام روشن کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹا والا آ کر کے بول دے کہ ہم کو گاڑی چاہیے تو فوراً کہتی ہے کہ آپ یہاں سے جائیے، ہم آپ کو رشتہ نہیں دیں گے۔ ایسی شرافت اس نے باقی رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لین دین کا رواج اس برادری میں کم ہے، لیکن کچھ بھومیار لوگ، ہوشیار لوگ چور دروازے سے ادھر سے ادھر چلے جاتے۔ اللہ اس برادری کو سلامت رکھے۔ اس نے اپنی دینداری کا، شرافت کا بھرپور ثبوت دیا ہے۔ ابھی بیٹا کے نام پر لاکھوں کمایا جا رہا ہے، لیکن اس برادری نے 99% یہ ثبوت دیا ہے کہ نہیں بھائی، نکاح سنت ہے، سادگی سے کرنا ہے، تجارت نہیں بنانا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 73 سال کا بوڑھا 18 سال کی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے۔ سماج نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا کہ لڑکی، جوان لڑکی بوڑھے باپ کے سر پر بوجھ ہے۔ وہ اپنے سر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کو نہیں دیکھتا کہ جوان بیٹی کا ہاتھ بوڑھے کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ جہاں وہ گنہگار ہے، اس سے بڑا یہ سماج گنہگار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ پورنیہ ہے لائن بازار، اس میں الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتی ہے۔ اس کی رپورٹ کے حساب سے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ایسی حیرت انگیز رپورٹ ہے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ 10 لاکھ لڑکی کو مارا جا رہا ہے ایک سال میں، اور اس میں مسلمان زیادہ مارتے ہیں۔ ہندو مسلمان دونوں مل کر کے بیٹی کو مارتے ہیں۔ یہ مارنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، ماں باپ ہوتے۔ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ بیٹی ہے، میٹھا میٹھا، ہف ہف، کڑوا کڑوا، تھو تھو، گرا لیا۔ 10 لاکھ کی تعداد میں بیٹیوں کو ماں باپ نے، معصوم بے گناہ کو مار دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، امارت شریعہ کہ ہمارے استاد محترم مفتی وسیع صاحب دامت برکاتہم آئے، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم لکھتے ہیں 3 وجہ سے لڑکی بھاگی۔ پہلی وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل دے دیا، سونے گھر میں بکری سواسی، لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی، کہاں جا رہی ہے، باپ بے خبر، ماں بے خبر، لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ اور باپ کو پڑھانے کا شوق ہوا بیٹی کو، تو اسکول، لڑکیوں کے اسکول میں داخل کرنا تھا، جوش میں لڑکوں کے اسکول میں داخل کر دیا لڑکی کو۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی ادھر بھاگی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ تیسری وجہ، غریب کی بیٹی زیادہ بھاگ رہی ہے، امیر کی بیٹی کم بھاگ رہی ہے۔ غریب کی بیٹی کے بھاگنے کی وجہ لکھی کہ مسلمانوں نے تجارت بنا دیا نکاح کو، نکاح کو مہنگا کر دیا، غریب کی بیٹی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گئے، سماج بھی گنہگار ہے۔ ٹھیک بارات جانے سے 1 دن پہلے لڑکا فون کرتا ہے لڑکی کو، تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ بارات کل جانے والی ہے، لڑکا لڑکی کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بھی ترکی بترکی جواب دینے والی تھی۔ اس نے کہا میرے باپ کی تو اتنی اوقات ہے کہ ہوائی جہاز دے سکتا ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو
عادت جہیز کی اچھی نہیں یہ ریت، روایت جہیز کی، او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شادی سادگی کے ساتھ کریں گے، جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اور فری میں ملے تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس طرح سن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے میرا نکاح علی سے کر دیا، علی کی تو آنکھ کمزور ہے۔ کہا بیٹی میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے، جو سب سے پہلے اسلام لایا اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے، جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا میرے بعد اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی جس کے پاس میرے خاندان میں سب سے زیادہ اخلاق تھا اس علی سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی صورت کو مت دیکھو، سیرت کو دیکھو۔ بیٹی بے موقع آ گئی اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی بے موقع کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، ورنہ دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جب شوہر ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اگر تم نے معافی نہیں مانگی، تم کو شوہر نے معاف نہیں کیا، بیٹی میں زندہ رہا، تمہارا جنازہ اٹھ گیا، تو بیٹی یاد رکھو میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی۔ آپ دیکھیں گے جس وقت بیٹی رخصت ہوتی ہے، شادی ہو گئی، نکاح کا رجسٹر قاضی صاحب لے کر کے نکل گئے، اب کھانا کا دور چل رہا، اریزی پریزی چل رہی ہے، اس کے بعد دیکھیے گا تم کون ہم کون، ہاتھ پوچھا 9-2-11 ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگ بچ جاتے ہیں لڑکا کے ساتھ جانے کے لیے، لڑکی کو رخصت کرا کر کے جانے کے لیے، تو اس وقت دیکھیں گے جس وقت لڑکی رخصت ہوتی ہے تو ادھر سے رونے کی آواز، ادھر سے رونے کی آواز۔ کیا مطلب ہوا؟ 18 سال کی بیٹی کو جب پال پوس کر کے باپ رخصت کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ادھر سے بھی رونے کی آواز، ادھر سے بھی رونے کی آواز۔ اتنا بھیانک منظر ہوتا ہے کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ بیٹی جب رخصت ہو رہی ہے تو کان میں ماں نے کچھ کہا، بیٹی نے سنا، کان میں باپ نے کہا، بیٹی نے کچھ سنا، وہ کان میں بات کیا کہی، باپ نے کان میں بات کیا کہی، ماں نے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں نے باپ نے کان میں کہا بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ اب بیٹی نے کہا اماں کان اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ناک اس کی، ہم حفاظت کیسے کریں؟ تو کہا کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت۔ بیٹی تمہاری گالی، تمہاری کوئی گندی بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی جب شوہر گھر میں رہے اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا لینا اور وضو کر کے رہنا۔ جب شوہر تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال آ رہی ہے، 1 منٹ کی مثال، پیغام ختم کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ جوان بیٹی اگر گھر میں ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال آتی ہے، سسرال سے میکے آتی ہے، عادت کے مطابق 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، تو محلے بھر کی عورتیں گھیر لیتی ہیں، سوال جواب ہوتا، بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ اب دوسرا سوال ہوتا بیٹی شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہوتا لڑکی سسرال کیسی تھی؟ سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ۔ اب ایک عورت آگے بڑھ کر کے کہتی ہے یہ سب سوال کو ہٹاؤ، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو کہتی ہے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا،
میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو افسوس ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ اب میری ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں مجھ کو پسند کیا تھا، بہو بنایا، پھر میکے سے سسرال لے گئی۔ کہا بیٹی یاد رکھنا یہ ساس کا ہی احسان ہے کہ اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیٹی کی طرفداری میں، سیدھا داماد جیل جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والد و ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کر نا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفل و زن ہاں طفل و زن ہاں طفل و زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام، جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر۔ آپ دیکھ لیجئے لوہار کی بھٹی ہے، بغل میں بالٹی ہے، لوہا ڈالا، لال سرخ ہو گیا، لوہے کو نکالا، بالٹی میں ڈالا، چھن سے بولتا ہے۔ اس کے بعد جب بالٹی سے لوہا باہر آتا ہے پھر بھی گرم رہتا ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم لوہا بھٹی میں کیسے گل گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جو بھٹی ہے جس سے ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے، وہ مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، مرے ہوئے چمڑے کی بھٹی ہوتی ہے، ہوا نکلتی ہے لوہا گل جاتا ہے۔ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو ظالم گل جاتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ فلسطین کی مدد فرمائے، ان کی جان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ فتح نصیب فرمائے، بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے غم میں گڑ جائیں گے، مصیبت میں اکھڑ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ لوگ پنڈال میں نہیں ہیں، سسرال میں۔ خالق دو جہاں اپنے محبوب کی، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے، لٹ گئے مالو جان جل گیا شیعہ، لٹ گئے مالو جان جل گیا شیعہ، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے،
ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔ پہلا پیغام 3 منٹ کا سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں ہیں، آپ کو جگہ پکڑا کر کے ہم رہیں گے۔ دیکھیں کہاں آپ پٹری پر آتے ہیں، لائن پر آتے ہیں۔ ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر گزر رہے ہیں، پوچھا کہ یہ آدمی جو بھیک مانگ رہا ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے؟ کہا حضور یہ تو مجبور ہے، غریب آدمی ہے۔ کہا غریب نہیں ہے، بھکاری ضرور ہے، غریب نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ کی پہلی نعمت بھی اسی کے پاس ہے، اللہ کی آخری نعمت بھی اسی کے پاس ہے، پہلی نعمت بھی اس کے پاس، آخری نعمت بھی اسی کے پاس، یہ آدمی بھکاری ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا۔ کہا حضور پہلی نعمت آخری نعمت کیا ہے؟ کہا یہ جو سانس ہے یہ اللہ کی پہلی نعمت ہے، یہ پہلی نعمت ملتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے زندہ، یہ آخری نعمت ہے سانس نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پہلی نعمت، اللہ کی آخری نعمت سانس ہے۔ بھکاری بھی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ ایک چور پکڑا گیا، سزا ہو گئی، حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو۔ وہ گڑ گڑا کر کے کہنے لگا حضور پہلی غلطی تھی، معاف کر دو۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا، میرا خدا پہلی غلطی پر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، دوسری غلطی کرتا ہے پھر پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے، جب بندہ باز نہیں آتا تب خدا پکڑتا ہے۔ تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ 100 بار کا چور نکلا۔ آپ کسی سے گلاس مانگیے، آپ کو گلاس ملے گا، پانی نہیں ملے گا۔ آپ کسی سے پانی مانگیے، گلاس آپ کو فری میں مل جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گلاس مانگیے کسی سے پانی نہیں ملے گا، خالی گلاس ملے گا، لیکن آپ پانی مانگ کر کے دیکھیے گلاس فری میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ پانی مقصود ہے، جب آپ نے مانگ لیا تو گلاس فری میں مل گیا، لیکن گلاس مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے۔ آپ نے گلاس مانگا اس لیے پانی نہیں ملا۔ دین دنیا میں مقصود دین ہے، اگر فری میں دنیا چاہیے تو اللہ سے دین مانگ لیجئے، خدا آپ کو فری میں دنیا دے دے گا۔ اگر ایک آدمی بہت طاقتور ہے تو ڈرا دھمکا کر کے کام نکال لے گا، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، کام اس کا بن جائے گا۔ پیسہ والا آدمی ہے، رشوت میں پیسہ دے دے گا، اس کا کام بن جائے گا۔ لیکن خدا سے کوئی اگر کام نکالنا چاہے خدا کو دھمکی نہیں دے سکتا، وہ ہم سے زیادہ پاورفل ہے۔ خدا کو کوئی رشوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا خزانہ ہمارے خزانے سے بہت بڑا ہے۔ خدا سے کام نکالنا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، خدا کے پاؤں پکڑنے ہوں گے، داڑھی پکڑنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، اللہ کام نکال دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جوان دارو کی بوتل چھپا کر کے روڈ پاس کر رہا تھا، حضرت عمر نے دیکھ لیا، کہا او جوان کیا چھپا کر کے جا رہا ہے؟ نبض بھی ٹھار ہو گئی، پیشاب بھی رک گیا۔ اب اللہ میاں سے کہتا میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ عمر کو اگر پتا چل گیا کہ چھپنے والی چیز، چھپانے والی چیز شراب ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ دل کی بات دل تک پہنچ گئی، حضرت عمر دوڑے دوڑے آئے،
کہا دیکھو جوان تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ کہا دکھاؤ۔ جیسے ہی ڈھکن کھولا، جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ ہے غوث و قطب سب غلام اس خدا کے، نبی یا ولی ہو اسی سے ہے لیتے۔ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، بنا دے وہ جس کا بنے گا مقدر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ اسی کے ہے ہاتھوں میں حاجت روائی، اسی کے ہے بس میں یہ مشکل کشائی، اسی کو ہے حاصل یہ شان عطائی، ہوا ہے نہ ہوگا کوئی اس کا ہمسر۔ ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر، ہو اللہ اکبر۔ مصیبت میں خدا کو، راحت میں سسر کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے کتنے سیانے۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بہت اچھا مجمع ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، دیر تک آپ کو جلسہ سننا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، آسمان میں نماز ملی، عرش میں نماز ملی۔ جب نماز کو پہلی بار لے کر کے نبی آئے تو سب سے پہلے اپنے چچا کو پیش کیا کہ چچا ابو طالب ہیں، نماز لے کر کے عرش سے آئے۔ سب سے پہلے یہ تحفہ کس کو پیش کیا؟ ابو طالب کو۔ ابو طالب نے کہا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ دکھاؤ۔ نبی سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر کے سجدہ دکھایا کہ اس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کہا مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے، سر تو نیچے ہو جاتا ہے، سرین اوپر ہو جاتی ہے، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ نبی کی سنت میں ابو طالب نے عیب لگایا، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے، ایمان آپ کا سلامت رہے، لیکن داڑھی کی توہین مت کیجیے گا، ایمان چلا جائے گا۔ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، عادت نہیں ہے، توبہ کرتے رہیے کہ گناہ ہو رہا، اللہ معاف کرے، آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ لیکن جہاں آپ نے داڑھی کی توہین کر دی کہ داڑھی رکھتے ہیں بوڑھا معلوم ہوتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں کھجلی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیگن کھا رہے ہیں 1 مہینے سے، اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی کی توہین اگر آپ نے کی، ایمان چلا جائے گا۔ کیوں؟ داڑھی نبی کی پسند ہے، نبی کی سنت ہے، جو اس میں عیب لگائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ 3 لاکھ لوگ جادوگر حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ مؤلف القرآن نے لکھا ہے ایک موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے، کتنے جادوگر آئے میدان میں؟ 3 لاکھ۔ آج صرف فلسطین سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا آ گئی ہے، 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہار کی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاری پڑ گئے، سارے جادوگر ہار گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا میرے پروردگار یہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، 3 لاکھ کی تعداد میں میں اکیلا تھا، یہ ہار گئے میں جیت گیا۔ کہا موسیٰ یہ مسلمان ہوئے ہار بھی گئے، کلمہ پڑھ کر کے یہ مسلمان اس لیے ہو گئے، یہ جو آئے تھے میدان میں تم سے لڑنے کے لیے تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، تمہارے سر کے بال تھے، تمہاری لاٹھی تھی، یہ تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہ کیا جو تمہاری نقل اتارے داڑھی کی، جو تمہاری نقل اتارے بال کی، جو تمہاری نقل اتارے کپڑے کی، اس کو جہنم میں ڈالے، اس لیے میں نے ان کو کلمے کی توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے۔ آپ کسہا سے لے کر کے پنجاب تک جائیے، ایک بھی سردار سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، دکھا دیجیے آپ۔ کسہا سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، ایک بھی سردار بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور مسلمان میں پوتا
اسٹیٹ لیول کا فقیر ہے، باپ نیشنل فقیر ہے اور دادا انٹرنیشنل فقیر ہے، گدھا ہو کر کے بھی شعر لکھتا ہے. یہ ریکارڈ مسلمانوں کا ہے. آپ کو سردار بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کسہا سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سردار آپ کو بغیر داڑھی کے نظر نہیں آئے گا، چاہے چھوٹی ہی داڑھی رکھے. بغیر پگڑی کے آپ کو نظر نہیں آئے گا. سردار کی تعداد اس ہندوستان میں ایسی ہی ہے جیسے آٹے میں بال. اور مسلمان کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے. لیکن مسلمان سے زیادہ عزت سردار کو ملی ہے، مسلمان کو نہیں. کیوں؟ انہوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. ہم نے دین اور دھرم کو ٹھوکر مارا، اللہ نے ہمیں ٹھوکروں میں ڈال دیا. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. کبھی رکھنے نہیں دے گی. آپ کو داڑھی رکھنا ہے، پہلے رکھ لینا ہے. ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا، جس کا سر بڑا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، جس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے. اس نے سوچا یار سر کو چھوٹا تو کر نہیں سکتے، داڑھی کو چھوٹی کر سکتے ہیں. کینچی تلاش کیا، کینچی نہیں ملی. تو عقل مند آدمی تھا، جلدی سے داڑھی کو چھوٹی کرنا چاہتا تھا. اس کو جلدی بہت زیادہ تھی، چونکہ دھوتی سنبھال رہا تھا، اس کو جلدی بہت زیادہ تھی. تو دیکھا چراغ جل رہا ہے، سوچا ایک کام کرتے ہیں، چراغ سے سٹا لیتے ہیں داڑھی کو، داڑھی جل جائے گی. لیکن مٹھی بھر داڑھی رکھتے ہیں، مٹھی سے جو باہر وہ پویلین سے باہر. جیسے ہی چراغ سٹایا، آگ سٹ گئی انگلی سے، ہاتھ چھوٹ گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی چلی گئی. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بول، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود تھے تو اسلاف تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. وس میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہیں شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی. موچ اڑائیں، داڑھی بنوائیں، عورت جیسی شکل بنائیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے. غیر کا کھائیں اپنا بچائیں، اس پر موج منائیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے.